ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے کے لیے چلتے ہیں امریکہ کے جنوب مشرقی سمت میں بحیرہ کیریبین میں واقع ایک چھوٹے مگر انتہائی خوبصورت ملک بہامس کی طرف۔ 27 بڑے جزائر، 661 چھوٹے چھوٹے جزائر اور 2387 سمندری چٹانوں پر مشتمل یہ ملک کیوبا کے شمال میں واقع ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے عادی دوست ایسے بھی ہوں گے جو اس ملک کا نام پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے بہامس کے بارے میں ایسے حقائق جو آپ آج سے پہلے یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے التماس ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز تسلسل سے آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب ملکہ ایزابیلا نے کرسٹوفر کولمبس کو نئی دنیا کی کھوج کے لیے سفر پر روانہ کیا تو بہامس وہ پہلا پڑاؤ تھا جسے یورپ سے نکلنے کے بعد کیا گیا تھا۔ 1492 میں کولمبس بہامس کے ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوا تھا۔ بہامس کے تمام جزیرے جو آج اس ملک کا حصہ ہیں کولمبس کی آمد سے لے کر 1648 تک غیر آباد رہے، اور اس کے بعد برمودا میں موجود برطانویوں نے یہاں آباد ہونا شروع کر دیا۔ لیکن حقیقت میں کولمبس کی آمد کے وقت ان جزیروں پر 30,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے جو مقامی لوگ پہلے سے ہی ان جزائر پر آباد تھے۔ انہیں تینوں نسل سے مانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 11ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی کے درمیان اندلس سے ان جزیروں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کے آباد ہونے والے جزیروں میں آج کے بہامس کے جزائر، کیوبا اور امریکہ کے کچھ حصے آتے ہیں جہاں مسلمانوں نے سب سے پہلے آباد کاری کی اور نئے علاقوں کا کھوج لگایا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ جس جہاز پر کولمبس سفر کر رہا تھا اس جہاز کے دونوں ملاح مسلمان تھے۔ کولمبس نے بہامس کے جس جزیرے پر سب سے پہلے اپنے جہازوں کو لنگر انداز کیا اس جزیرے کو آج کل سان سلواڈور کہا جاتا ہے۔ یورپی عوام کے داخلے سے اور ان بیماریوں کے داخلے سے جو یورپی عوام اپنے ساتھ لائی تھی، قبائلی آبادی محفوظ نہ رہ سکی اور آہستہ آہستہ سبھی مقیم ختم ہوتے چلے گئے۔ 17ویں صدی سے قبل تک یورپی ان جزائر پر آباد ہونے سے کترا رہے تھے۔ 1670 میں جب بادشاہ چارلس دوئم نے ان جزائر کو اپنی ملکیت قرار دیا تو اس کے بعد بادشاہ نے یہاں تجارت، ٹیکس اور گورنر کے اختیارات کرائے پر دینے شروع کر دیے، مگر یہ جزائر زیادہ آمدن نہ دینے کی وجہ سے حکومتی توجہ کے منتظر ہی رہے اور پھر رفتہ رفتہ بہامس کے بحری قزاقوں کا گھر بن گیا۔ قزاقوں نے بے شمار جزائر پر اپنی منمانیاں کرنا شروع کر دیں۔ اس بات کے پیش نظر 1718 میں برطانوی مسلح افواج نے ان جزائر کی طرف رخ کیا اور برطانوی افواج کی کنٹرول سنبھالتے ہی اسے برطانوی کالونی کا درجہ دے دیا گیا۔ 1771 میں باقاعدہ طور پر شروع ہونے والی امریکہ کی جنگی آزادی میں برطانویوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج برطانیہ کے وفاداروں اور سیاہ فام غلاموں نے بہامس اور کیوبا جیسے ممالک کا رخ کیا۔ برطانوی سلطنت نے 1807 میں غلاموں کی تجارت کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد برطانوی بحری جہازوں سے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا، جن میں سے کئی غلام بہامس میں ہی بس گئے، اور پھر 1834 میں غلامی کو یکسر ختم کر دیا گیا اور انہی آزاد کردہ غلاموں کی اگلی نسل بہامس میں بسنے لگی۔ امریکہ میں برطانیہ کے کم و بیش 7,300 افراد نے اپنے غلاموں کے ساتھ بہامس میں ہجرت کی تھی۔ انہی افراد کے یہاں داخلے کے بعد جزیروں پر کاشتکاری ہونے لگی۔ اس وقت یہاں کی زیادہ آبادی سیاہ فام افریقیوں پر مشتمل تھی۔ مملکت برطانیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیم کا نظام تو فراہم کر دیا گیا، مگر تعلیم کو یورپی اقوام کی پہنچ تک ہی محدود رکھا گیا۔ ایک صدی گزرنے کے بعد یورپیوں اور افریقیوں سے ایسے نوجوانوں نے جنم لیا جو دل میں آزادی کی تڑپ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ 20ویں صدی میں بہامس میں باقاعدہ ترقی ہونے لگی۔
دوسرے جنگ عظیم کے بعد سیاسی ترقی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور 50 کی دہائی کے شروع میں ہی سیاسی جماعتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ یہاں کی آبادی اور سیاسی قائدین کے دباؤ کی وجہ سے برطانیہ نے بہامس کو خود مختاری سونپ دی۔ 10 جولائی 1973 کے روز بہامس کو حکومت برطانیہ سے مکمل آزادی تو نصیب ہو گئی، تاہم دولت مشترکہ اور اقوام دولت مشترکہ کی رکنیت کو برقرار رکھا گیا۔ بہامس دولت مشترکہ کے ان 16 ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کو اپنی ملکہ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ملکہ کا درجہ ریاستی سربراہ کا مانا جاتا ہے اور ملکہ کی طرف سے ایک گورنر جنرل اس کی نگرانی کرتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کریبین کا حصہ نہ ہونے کے باوجود بھی بہامس کریبین کمیونٹی کا حصہ ہے۔ عدلیہ، عبادت اور میڈیا اس ملک میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ ملکی قانون زیادہ تر برطانوی قوانین سے اخذ کیا گیا ہے۔ 13,943 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 155واں بڑا ملک ہے، جبکہ اس ملک کی آبادی 3,91,232 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے حوالے سے یہ ملک زیادہ آبادی والے ممالک کی فہرست میں 171ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کی آبادی کے 85% افراد افریقی غلاموں کی نسل سے پروان چڑھے ہیں، جبکہ 12% یورپی نسل سے تعلق رکھنے والے یہاں آباد ہیں۔ باقی 3% باقی اقوام کے باشندے یہاں بستے ہیں۔ بہامس کی معیشت کے 2 اہم ترین ستون سیاحت اور سمندر پار معاشی سہولیات ہیں، تاہم تعلیم، صحت عامہ، ہاؤسنگ، بین الاقوامی پیمانے پر منشیات کی منتقلی اور غیر قانونی طریقے سے آنے والے تارکین وطن کی وجہ سے اہم مسائل اس ملک کو درپیش ہیں۔ بہامس دولت مشترکہ کا رکن جبکہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ سیاسی اور قانونی نظام زیادہ تر برطانیہ کے قوانین سے اخذ کیا گیا ہے۔ بہامس میں پارلیمانی جمہوریت ہے۔ فی کس آمدنی کے اعتبار سے بہامس شمالی امریکہ میں امریکہ اور کینیڈا کے بعد تیسرا امیر ترین ملک ہے، اور سیاہ فام آبادی کی بھاری اکثریت والے ممالک میں بہامس سب سے امیر ملک ہے۔ یہاں کی فی کس مجموعی آمدنی $26,500 ہے، جبکہ اس ملک کی مجموعی پیداوار $9.792 بلین ہے۔ نساؤ اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ 1670 میں پہلی بار اس شہر کی بنیاد چارلس ٹاؤن کے نام سے رکھی گئی تھی، لیکن 1684 میں ہسپانوی باغیوں کی جانب سے اس شہر کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ 1695 میں اسے نساؤ میں تبدیل کرتے ہوئے شہر کے تمام حقوق فراہم کر دیے گئے تھے اور ایک نئے سرے سے اس شہر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ آج کا نساؤ 207 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں تقریباً 2,80,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ ہالی ووڈ کی بے شمار مشہور فلمیں شہر میں بھی فلمائی گئی ہیں۔ بہامس کی کرنسی کو بہامسی ڈالر کہا جاتا ہے۔ بہامسی ڈالر اور امریکی ڈالر کی ویلیو بالکل ایک جیسی ہے، اور آج کل ان کا $1 پاکستانی تقریباً 160 روپے کے برابر ہے۔ کریبین میں واقع وہ تمام ممالک جن سے مل کر ویسٹ انڈیز بنا ہوا ہے، سب کے سب بہامس سے غریب ہیں۔ بہامس کی امیری کا راز یہاں کی سیاحت ہے۔ ملک کی معیشت کا 60% سیاحت سے حاصل کیا جاتا ہے اور نصف سے زیادہ ملازم سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ صنعت دوسری بڑی معیشت ہے جو ملکی پیداوار کا 15% ہے۔ ملک کی معیشت کا 22% انحصار ٹیکسز پر ہوتا ہے۔ ٹیکسز کا بڑا حصہ درآمداتی محصول، لائسنس فیس، جائیداد اور سرکاری ٹکٹوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس ملک کا موسم زیادہ تر معتدل رہتا ہے۔ گرمیوں اور خزاں میں سمندری طوفان یہاں سے گزرتے ہیں۔ اس ملک کا درجہ حرارت آج تک 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے نہیں گرا۔ بہامس کا سب سے بڑا جزیرہ اینڈورس ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کے قریب ترین واقع جزیرے کا نام بیمنی ہے۔ امریکی ریاست میامی سے اس کی دوری صرف 80 کلومیٹر ہے۔ جنوب مشرقی سمت میں جزیرہ اناگوا آتا ہے۔ اباکو اس ملک کا بہت اہم جزیرہ ہے، اور سمندری سطح سے تقریباً تمام جزیرے 15 سے 20 میٹر تک بلند ہیں۔ کیٹ آئی لینڈ میں واقع پہاڑوں میں موجود مو نامی پہاڑی
اس ملک کا بلند ترین مقام ہے جو سطح سمندر سے 63 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ بہامس کا کنٹری کوڈ +1242 ہے، جبکہ اس ملک کا ڈومین نیم .bs ہے۔ وقت کے حساب سے بہامس پاکستان سے 9 گھنٹے پیچھے ہے، جبکہ پاکستان سے اس ملک کی دوری 12,900 کلومیٹر بنتی ہے۔ پاکستانیوں کو بہامس میں 30 دن کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہنچتے ہی آپ کے پاسپورٹ پر ویزا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی میعاد کم از کم 6 مہینے ہونا لازمی ہے، اور ویزے کے حصول کے لیے پاسپورٹ پر خالی پیپر کا ہونا بھی لازمی ہے۔ بلکہ اس ملک میں انٹری سے پہلے اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ آپ کے پاس ہوٹل بکنگ اور پولیو کارڈ بھی موجود ہیں۔ بہامس کا مکمل نام کامن ویلتھ آف دی بہامس ہے۔ آثار قدیمہ والوں کے نزدیک ہزاروں سال پہلے بحیرہ کیریبین کا پانی بہت نیچے اتر گیا تھا، جس کے بعد سمندر کی تہہ میں غاریں وجود میں آئیں، اور آج بھی سمندر کی تہہ میں نمک کی بنی ہوئی غاریں موجود ہیں۔ بہامس کے لانگ آئی لینڈ پر کلیرنس ٹاؤن کے قریب ڈیپ بلیو ہول دنیا کا سب سے بڑا سمندر کی تہہ میں واقع ایک سوراخ ہے، جس کی گہرائی 202 میٹر بتائی جاتی ہے۔ یلو ایلڈر اس ملک کا قومی پھول اور ٹری آف دی لائف اس ملک کا قومی درخت ہے، جبکہ فومینگو قومی پرندہ اور کرکٹ اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ پیراڈائز آئرلینڈ پر واقع ورسائل گارڈن بہامس کا وہ مقبول ترین مقام ہے جہاں بہامس میں سب سے زیادہ شادیاں کروائی جاتی ہیں۔ بہامس ایک چھوٹا سا ملک مگر اپنی آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ اولمپک میڈل اپنے نام کر رکھے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ہر سال اس ملک میں 45 لاکھ کے قریب سیاح اس ملک کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ رہائش، رہن سہن اور کھانے پینے کے حوالے سے دنیا کے مہنگی ترین ممالک میں برمودا اور سوئٹزرلینڈ آتے ہیں، جن کے بعد تیسرا نمبر بہامس کا ہے۔ بہامس دنیا کے ان 58 ممالک میں سے ایک ہے جہاں آج بھی سزائے موت دی جاتی ہے۔ بہامس میں کل 700 سے زیادہ جزائر ہیں، مگر صرف 30 جزیرے ہی آباد ہیں۔ 1980 میں بہامس ایک ایسا مقام بن گیا تھا جہاں سے سب سے زیادہ منشیات کی سمگلنگ امریکہ میں کی جاتی تھی۔ امریکہ میں جانے والی 90% منشیات انہی راستوں سے سمگل کی جاتی تھیں۔ ناظرین، بہامس کے سبھی جزیروں پر 2693 کلومیٹر لمبا سڑکوں کو جال بچھایا جا چکا ہے، مگر ریلوے کا سرے سے کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ ناظرین، بہامس کی آمدن میں اضافے کی ایک بڑی وجہ جوا بھی ہے۔ جوا کھولنے پر ملکی لوگوں کے لیے پابندی عائد ہے، جبکہ سیاحوں کے لیے اس کھیل کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ امریکہ اور کینیڈین شہری اگر 3 ہفتے یا اس سے کم اس ملک میں آئیں تو انہیں پاسپورٹ لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس ملک میں تعلیم کی شرح 98.2% ہے، اور انگریزی اس ملک کی سرکاری زبان ہے۔ پورے ملک میں انگلش کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، تاہم یہ مختلف جزیروں پر مختلف تلفظوں کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ ملک کی آبادی میں 80% پروٹیسٹنٹ اور 15% رومن کیتھولک آباد ہیں، جبکہ 2% مختلف مذاہب کے لوگ اور 3% لادین افراد بھی موجود ہیں۔ بھنڈی، توری، پیاز، کینو، مالٹا، ٹماٹر، لیمو، آلو، گنا اور کھیرے اس ملک میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصلیں ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی بہامس کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔